الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین جل شانہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محبوب خدا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پہ قربانی کے فضائل اور قربانی کے کچھ مسائل عرض کیے اور بہت سارے مسائل قربانی کے حوالے سے ابھی بقیہ ہیں۔ آج کوشش کروں گا بقیہ کچھ مسائل بھی عرض کروں۔ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، فرمایا کہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کی رضا کے لیے ہی قربانی کرو۔ گویا حکم اللہ کریم یہ دینا چاہتا ہے کہ میری تمام عبادات وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو، میری عبادت جب بھی کرو میری رضا کی خاطر کرو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ تو ایسے ہی فرمایا وانحر، قربانی کرو تو وہ بھی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، قربانی کرو تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو۔ کوئی بھی عبادت ہو اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو، تو وہ عبادت اصل میں عبادت رہتی ہی نہیں۔ اس میں چونکہ دکھاوا آ گیا، اس میں ریاکاری آ گئی، اب وہ عبادت نہ رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہوتی جس عبادت میں ریاکاری ہو، جس عبادت میں دکھلاوا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا کہ یہ جو تم لوگ قربانیاں کرتے ہو، فرمایا تمہاری قربانی کا گوشت اللہ کی ذات تک نہیں پہنچتا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی ذات تک تمہاری کی ہوئی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور نہ ہی خون قربانی کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ عرض کی کہ باری الہ، اگر تیری بارگاہ میں گوشت بھی نہیں پہنچتا، تیری بارگاہ میں قربانی کا خون بھی نہیں پہنچتا، تو پھر ہمیں قربانی کا حکم کیوں دیا ہے؟ پھر قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل میں میری جو محبت ہے نا، وہ جتنی محبت ہوگی وہ محبت ہی میری بارگاہ میں پہنچے گی۔ دیکھنا یہی چاہتا ہوں، پرکھنا یہی چاہتا ہوں، آزمانا تمہیں یہی چاہتا ہوں، امتحان تم سے یہی لینا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر جو دل ہے، جو قلب ہے، اس دل میں، اس قلب میں میری محبت کتنی ہے، اس دل میں میرا پیار کتنا ہے، اس دل میں میرے لیے عشق کتنا رکھتے ہو، اس دل میں میرے لیے وفا کتنی رکھتے ہو، اس دل میں میرے لیے اخلاص کتنا رکھتے ہو، اس دل میں میرے لیے اثار کتنا رکھتے ہو۔ فرمایا دیکھنا بس یہی چاہتا ہوں۔ اب اگر ہم سوچیں بھئی میں قربانی کروں گا تو قربانی کے لیے میرے اتنے پیسے لگ جائیں گے، اگر انفرادی طور پہ میں قربانی کروں، یعنی کوئی اپنا جانور خرید کے، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ کوئی جانور خریدوں گا تو خرید کے قربانی کروں گا تو میرے اتنے پیسے لگ جائیں گے، 50-60 ہزار 70 ہزار سے کم تو معمولی بکرا بھی آج کل نہیں ملتا۔ ایسا ہی ہے، معمولی بکرا نہیں ملتا، اچھے بکرے کا تو پھر ظاہری بات ریٹ بھی اچھا ہوگا۔ بندہ سوچے کہ بھئی میرے تو اتنے پیسے لگ جائیں گے، اللہ نے دیے بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ نے دے نہیں رکھے، اللہ نے دیے بھی ہوئے ہیں۔
اللہ نے صاحب استطاعت کیا بندے کو، صاحب نصاب بنایا بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ اب بندہ کہے جو میرے تو اتنے پیسے لگ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو سوچتا ہے کہ میرے اتنے پیسے لگ جائیں گے؟ تو کیا سوچتا ہے کہ جو جانور تو خریدے گا اس جانور کا گوشت میں کھاؤں گا؟ فرمایا نہیں، میں تو کھانے سے پاک ہوں۔ کیا سوچتا ہے؟ اس جانور کے خون کی مجھے ضرورت ہے۔ فرمایا مجھے اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دیکھنا یہی چاہتا ہوں کہ تجھے مال و زر میں نے عطا کیا، تجھے دولت میں نے عطا کی، زمین جائیداد میں نے عطا کی، سونا چاندی کا مالک تجھے میں نے بنایا۔ اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو تجھے اتنا مال عطا فرمایا ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے راستے پہ کس حد تک تو خرچ کرتا ہے، بس دیکھنا یہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے اہل ایمان جو ہے نا، ایمان والے جو لوگ ہیں، ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل ایمان میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے ہی راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے گوشت اور خون کی بالکل ضرورت نہیں، بس اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں میری محبت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس عمل میں، قربانی کے عمل میں ریاکاری آ گئی، بھی میں جانور اچھا خریدوں تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھ کے کہیں کہ یار بڑا مالدار بندہ ہے جس نے اتنا اچھا جانور، اتنا مہنگا جانور خریدا، اب اس میں ریاکاری ہے، یہ دکھاوا آ جائے گا۔ جانور اچھا خریدنا چاہیے، لیکن نیت فقط یہ ہونی چاہیے کہ بس مالک جو تو نے مجھے دیا ہے نا، اسی مال میں سے، اسی دولت میں سے، اسی رزق میں سے میں نے تیری رضا کے لیے یہ خریدا ہے، اگر تو قبول فرما لے تو میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ مالک کی مرضی ہے نا قبول نہ فرمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نیک کرتے ہوئے عاجزی کو نظر رکھنا چاہیے۔ اگر عاجزی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نیت نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جانور میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، یہ مستحب عمل ہے۔ کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، یعنی اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں بالکل درست ہونے چاہیے۔ ہاں اگر معمولی عیب ہو، تھوڑا بہت عیب ہو جو محسوس نہ ہوتا ہو، تو تھوڑے بہت عیب کی بنا پہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر عیب زیادہ ہو تو قربانی اس جانور کی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا ہو اتنا کہ چلنے میں اسے دقت ہو، چلنے میں اسے تکلیف ہو، یہاں تک کہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہ جا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز کیا کہتے ہیں نہیں ہے۔ کمزوری اتنی ہو جانور میں کہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں جائز۔ بیمار اتنا کہ بیماری کی وجہ سے چارہ بھی نہ کھا سکے، بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اندھا یا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھے جانور کے بارے میں فقہا نے بہت کچھ لکھا ہے۔
اندھا ایسا ہے کہ اسے ایک آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، ایک سے نہیں۔ تو ایسے جانور کو بعض فقہا نے بہنگا بھی لکھا ہے اور بعض فقہا نے کانا بھی لکھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے۔ ایک آنکھ سے اندھا ہے تو آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ بولیے نا، 2۔ اب اس کا عیب 50% ہو گیا، 50% اس کا عیب ہو گیا ہے۔ اور فقہا نے کلیہ اور قانون لکھا ہے کہ جانور میں کوئی عیب تیسرے حصے تک ہو، یعنی 3 حصے کیجئے، تیسرے حصے تک ہے تو جائز ہے، تیسرے حصے سے زیادہ ہوگا تو جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کان ہے نا، کان جانور کا، یہ تیسرے حصے تک کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم اگر تیسرے حصے تک کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، تیسرے حصے سے اگر زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں آنکھوں کی، آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں۔ اب ایک آنکھ میں سے نظر آتا ہے، دوسری سے نظر نہیں آتا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ عیب 50% تک ہو گیا یا نہیں؟ آدھا عیب ہو گیا یا نہیں؟ آدھے تک پہنچ گیا نا؟ تو لہذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں بہنگا ہے، کانا ہے، کہ اس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر اس کا کانا پن ظاہر نہ ہوتا ہو، محسوس نہ ہوتا ہو، انتہائی غور کرنے سے محسوس ہوتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ پیدائشی طور پہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں نا، پیدائشی طور پہ جن کے دونوں کان نہیں ہوتے، یہ بھی عیب ہے۔ جس جانور کے کان نہیں ہے اس جانور کی خوبصورتی تو ختم ہو گئی نا۔ تو جس کے پیدائشی طور پہ دونوں کان نہیں ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں کان اگر تیسرے حصے تک کٹا ہوا ہے تو اس کی اجازت ہے، تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، جس کی ٹانگ کٹی ہو اس جانور کی بھی قربانی جائز۔ ایسا جانور جو دانت گرنے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے، دانت گرنے کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کا سینگ ٹوٹ گیا اس کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ اگر جڑ تک ٹوٹ گیا تو پھر جائز نہیں ہے۔ سینگ جڑ تک ٹوٹ گیا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں جڑ سے اوپر ٹوٹ گیا ہے، وہ 1/3 ٹوٹا ہے، آدھا ٹوٹا ہے، آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سینگ اگر جڑ تک ٹوٹ جائے تو پھر وہ ٹوٹنے کی جو چوٹ ہے نا وہ دماغ تک پہنچتی ہے، اس لیے پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پیدائشی طور پہ سینگ ہوئے ہی نہ ہو، کہ جانور ایسے ہوتے ہیں نا پیدائشی طور پہ ان کے سینگ نہیں ہوتے، تو ان کے سینگ جانور کے اگر پیدائشی طور پہ نہیں ہے، ایک نہیں ہے یا دونوں ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس جانور میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جائیں، جس جانور میں نر اور مادہ دونوں جانوروں کی علامتیں ایک ہی جانور میں پائی جائیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہ جانور جو صرف گندگی کھاتا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے تھن کٹے ہوں، جس جانور کے تھن کٹے ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے اگر 2 تھن کٹے ہوں تو قربانی جائز نہیں، اگر گائے اور بھینس کا 1 تھن کٹا ہو تو قربانی جائز ہے، 2 کٹے ہوں تو جائز نہیں۔ ایسے ہی بکری
بھیڑ کے 2 تھن ہوتے ہیں جی، بکری کے بھی 2 ہوتے ہیں، اب اس کا 1 تھن کٹا ہو تو عیب آدھا ہو گیا نا، 50% ہو گیا، لہذا اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خصی جانور ہو زیادہ بہتر ہے، اگر خصی نہیں ہے تو پھر وہ جانور کو دیکھا جائے کہ کیا اپنا پیشاب تو نہیں پیتا، چونکہ کئی بکرے ایسے ہوتے ہیں نا جو خصی نہیں ہوتے تو اپنا پیشاب پیتے ہیں، تو جو جانور خصی نہیں ہے لیکن اپنا پیشاب پیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، خصی بھی نہیں پیشاب بھی نہیں پیتا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر وہ پیشاب پیتا ہے تو اس کے پیشاب کی بدبو گوشت میں سے آتی ہے، اس لیے اس کی قربانی فقہا نے جائز نہیں لکھی۔ اللہ اکبر۔ جانور گابن ہے، مادائیں جانور اگر وہ حاملہ ہیں اور دودھ دیتی ہوں، حاملہ ہوں یا دودھ دیتی ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ حاملہ جانور، ہاں ایسی حاملہ جانور جس کے کا علم نہ ہو، جس کا پتہ نہ ہو، جدہ بھئی پتہ نہ ہوئے کہ گبن ہے یا نہیں ہے، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر علم ہے تو پھر ایسے جانور کو ذبح ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں علم نہیں تھا کہ یہ جانور حاملہ ہے یا نہیں ہے، ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ اگر زندہ ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، اس کا گوشت تو کھانے کے لائق نہیں ہے نا، اس بچے کا جو اس جانور کا بچہ ہے پیٹ میں سے جو نکلا ہے اس کا گوشت تو کھانے کے قابل نہیں، لیکن اسے ذبح کر کے دفن کر دیا جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ چونکہ علم نہیں تھا، علم ہو تو پھر بچنا چاہیے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ مینار کے دروازے کو تالا لگا دو۔ جانور ذبح کرتے ہوئے، ذبح کے وقت اسے گراتے ہوئے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، یعنی جانور ذبح کے لیے گرا رہے ہیں، اب گرتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کان کہیں نیچے آیا ٹوٹ گیا یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ذبح کرنے کے لیے، اس کی قربانی کرنے کے لیے گرایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ذبح کے وقت گراتے ہوئے جانور میں عیب ہو جائے، پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے، کر دی جائے۔ ہاں اگر ذبح سے پہلے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرانے سے قبل جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر پہلے عیب نہیں تھا، گراتے ہوئے عیب پیدا ہو گیا تو اب قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا جانور خریدا صاحب نصاب ہے، بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت بندہ، جانور خریدا قربانی کے لیے، قبل از وقت ذبح سے پہلے جانور اللہ نہ کرے مر گیا، اللہ نہ کرے گم ہو گیا، تو پھر صاحب نصاب پہ واجب ہے کہ نیا جانور خریدے، نیا جانور خرید کے پھر قربانی اس کی جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ذبح سے پہلے، قربانی سے پہلے جانور گم ہو گیا، آج کل ذرا احتیاط کرنی چاہیے، حالات آپ کے سامنے ہیں اور قربانی کا سیزن ہے، جانوروں کا خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ گم ہو جائے یا اللہ نہ کرے مر جائے تو صاحب نصاب کو نیا جانور خریدنا لازم ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، بندہ صاحب نصاب نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا، قربانی کے لیے جانور خریدا، ابھی تک قربانی اس نے کی نہیں،
جانور گم ہو گیا، جانور گم ہو گیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ غریب آدمی کی جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے جانور خریدا، جانور گم ہو گیا۔ اب گم ہونے کے بعد اس نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن جانور ملا نہیں۔ اب اس نے دوسرا جانور خرید لیا۔ غریب آدمی نے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کا جانور ملا نہیں، اس نے دوسرا جانور خرید لیا۔ جب دوسرا جانور خرید لیا ہے، اب کیا ہوا؟ پہلے والا جانور جو گم ہوا تھا وہ جانور مل گیا۔ اب غریب کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ دونوں جانور ہی ذبح کرے گا۔ ٹھیک ہے، غریب کے لیے یہ لکھا ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے۔ اور میں نے جب بھی یہ مسئلہ بیان کیا، مجھے کئی لوگوں نے فون کر کے بھی پوچھا کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ کئی دوستوں نے تو یہاں تک کہا کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے تصویریں بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم دیکھیں کس کتاب میں لکھا ہے۔ پھر میں نے کئی کتابوں میں تصویریں لی اور پھر بھیجی بھی کہ دیکھیں ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فقہاء نے لکھا ہے۔ اس میں حکمت اب کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اور صاحب نصاب کے لیے حکم الگ ہے۔ صاحب نصاب نے جانور خریدا، جانور گم ہو گیا، تلاش کیا نہیں ملا، صاحب نصاب نے دوسرا جانور خریدا۔ اب دوسرا خریدنے کے بعد پہلے والا مل گیا۔ اب صاحب نصاب کو اختیار ہے، اجازت ہے، دونوں میں سے جو جانور چاہے ذبح کر لے۔ صاحب استطاعت کو، صاحب نصاب کو یہاں پہ اجازت دے دی، اختیار دے دیا کہ جو چاہے دونوں میں جانور ذبح کر ڈالے۔ لیکن غریب کے لیے حکم دے دیا کہ دونوں جانور ہی ذبح کرے۔ خدا جانے اس میں حکمت کیا ہے۔ خیر، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس سے کسی قسم کا نفع لینا جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ قربانی کا جانور ہے، اس کا دودھ اس کا نکالا، دودھ نکال کے بیچ دیا، یہ نفع حاصل ہو گیا، یہ نفع جائز نہیں ہے۔ ہاں، دودھ جانور کا نکالا ہے، وہ بیچ دیا ہے، تو اس دودھ کی جو قیمت آپ کو ملی ہے وہ قیمت غریبوں میں بانٹے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اس طرح جانور کی اون اگر اتار لی گئی تو وہ بیچی، اس کی جو قیمت ملی وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ قیمت بھی آپ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح یہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایک بندے نے جانور قربانی کا خریدا، جتنے کا بھی خرید لیا، بڑا جانور جس میں 7 حصہ دار ہوتے ہیں، اس کی قیمت طے ہو گئی جی، مثال کے طور پہ 70,000 روپیہ، جانور 70,000 میں فائنل ہو گیا۔ اب اس میں 7 آدمی حصہ دار ہیں، شراکت دار ہیں، کتنے؟ 7۔ اب فی فرد کتنا حصہ آئے گا؟ بولیے 10,000۔ 10,000 میں آپ لوگوں نے حصہ ڈال دیا، بیانہ دے دیا یا ساری قیمت ادا کر دی۔ اب جو جانور کا مالک ہے نا، اسے کہیں اور سے اسی جانور کا 1,00,000 روپیہ مل رہا ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں تاکہ کسی کی قربانی ضائع نہ ہو۔ 70 فائنل ہو گیا اور کئی حصہ داروں نے ساری قیمت دے دی، کئی حصہ داروں نے بیانہ دے دیا، یا بات طے ہوگی بھی میں تجھے پیسے دے دوں گا، آج دے دوں گا، کل دوں، فلاں تاریخ کو دے دوں گا، قربانی سے پہلے پہلے ادا کر دوں گا۔ لیکن اب مالک کو اسی جانور میں سے پرافٹ مل رہی ہے، 70 سے زیادہ قیمت میں کوئی اور خریدنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ بندہ اگر یہ حصہ داروں کو نظر انداز کرے اور جدھر سے پرافٹ مل رہی ہے اس جانور میں سے جس جانور کی
कीमत तय होने के बाद बयाना वसूल कर चुका है, बयाना वसूल कर चुका है या हिस्से के पैसे वसूल कर चुका है, वो जानवर अगर आगे बेचेगा, आगे सेल करेगा, तो याद रखिए वो मालिक जानवर का गुनाहगार भी होगा और उसकी वजह से दूसरे लोगों की कुर्बानियां भी जाया हो जाएंगी। समझ आ गई इस मसले की? पहले इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि मुझे ये जानवर मैं जो 70,000 में हिस्से दिलवा रहा हूं, तो ये मैं जो कीमत तय कर चुका हूं जिस जानवर की, ये इतने में ही अब रहेगा। अब अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो क्या करे, कोई और जानवर खरीदे, खरीद के अभी उसमें कोई शराकतदार शामिल नहीं हुए, हिस्सादार शामिल नहीं हुए, अब उसको उसकी मर्जी जितनी प्रॉफिट उसे असूली तौर पे मिलती है उतनी प्रॉफिट में बेच दे। तिजारत में ममानत नहीं है, तिजारत इस्लाम मना नहीं करता तिजारत से। अब देखिए कि जिस बंदे से 10,000 रुपया हिस्से का वसूल कर ली है, ये बात मेरी महसूस नहीं करनी, ये बात महसूस नहीं करनी, दिल पे नहीं लेनी, इसे ज़हन में रखना है। वालेकुम सलाम। अब उसने हिस्सादारों से पैसे ले लिए, बात तय हो गई, बयाना हो गया, अब वही जानवर अगर आगे बेच देगा, मुझे बताइए कि जो हिस्सादार है उनके साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ? धोखा हुआ है ना। अब हुक्म क्या है कुर्बानी के बारे में? फसल्ली लिरब्बिका वनहर, भाई नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी करो तो अल्लाह की रजा के लिए। जहां पे धोखा आ जाए मुझे बताइए वहां पे अल्लाह की रजा है? कुर्बानी हुक्म है, वन हर, कुर्बानी करो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। जब धोखा दिया जाएगा तो अल्लाह का कुर्ब वहां पे होगा। कुरान तो फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाता है ना तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त मेरी ज़ात तक पहुंचता है, ना तुम्हारी कुर्बानियों का खून मेरी ज़ात तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बस तुम्हारे अंदर जो मेरी मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत ही मेरी ज़ात तक पहुंचती है। ठीक है, इसलिए हमें खुद भी गुनाहगार नहीं होना चाहिए, दूसरों की कुर्बानियों का भी ख्याल करना चाहिए। और शराकतदारी में ख्याल इस बात का रखा जाए कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरे साथ जो बाकी 6 हिस्सादार हैं, क्या वो बद मज़हब लोग तो नहीं है? क्या उनकी नीयत में कोई फतूर तो नहीं है किसी किस्म का? यानी अगर 7 में से किसी एक की नीयत भी ये हुई ना कि मैं ये कुर्बानी फ़कत गोश्त के हसूल के लिए कर रहा हूँ, तो बाकी 6 लोगों की कुर्बानियाँ भी ज़ाया हो जाएंगी। अगर 7 में से कोई एक बंदा बद मज़हब है, मुसलमान ही नहीं है, तो बाकी 6 लोगों की कुर्बानियाँ भी ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए हिस्सादारी करते हुए बाकी लोगों को भी, बाकी हिस्सादारों को भी मद्देनज़र रखा जाए कि वो लोग कैसे हैं, उनका म्यार क्या है, उनका स्टेटस क्या है। समझ आ गई इस बात की? अब गोश्त की जो है ना तकसीम, जब गोश्त हिस्सादारी होती है, शराकत वाला जानवर है, ऊँट, गाय, भैंस वगैरह, तो जब गोश्त 7 लोगों में तकसीम किया जाता है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि गोश्त को पहले उसका वज़न किया जाए, उसका वज़न किया जाए, फिर वज़न करने के बाद कैलकुलेशन की जाए कि 7 लोगों में तकसीम किया जाए तो गोश्त कितना कितना आता है, कितने किलो एक बंदे के हिस्से में आएगा। फिर जितना हिस्से में आता है उतना तोल के वज़न करके हर बंदा लेके जाए। ये कुर्बानी का गोश्त है, ये वो बात नहीं है यार चलो मैं 2-4 बोटियाँ ज़ायद चली गई हैं कोई बात नहीं, नहीं, यहाँ पे हिस्सादारी है। यहाँ पे तो थोड़ा जब मसला बांध जाए तो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी ज़ाया हो सकती है। अपने अपने हिस्से का पूरा पूरा गोश्त वज़न करके फिर लिया जाए। अब आगे अगली तकसीम, गोश्त घर में ले गए
تو گھر میں گوشت لے جانے کے بعد اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. مستحب عمل ہے، مستحب ہے یہ. کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 3. ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے. سمجھ آ گئی؟ رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو اپنے گھر میں نہیں رہ رہے لیکن اپنی اپنی رہائش میں ہے. دوسرا حصہ ان کے لیے چونکہ رشتہ داری میں وہ شامل ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غربا کے لیے، غریبوں کے لیے. اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے نا رشتہ داروں کا، یہ دوسرے حصے میں رشتہ دار بھی شامل ہیں اور دوست احباب بھی شامل ہیں. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقط غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے. ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر کوئی بندہ سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تقسیم کرنا چاہے تو سارا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں. اپنے لیے اگر نہیں بچانا چاہتا تو کوئی حرج نہیں ہے، سارا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے. مسئلے ہمارے یہاں بہت سارے ہیں لیکن جو ذہن میں آتا ہے میں پھر وہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بھی قربانی کی ہے. چاچا بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے بھی قربانی کی ہے. چاچا عبد الغفور صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کی ہے. حاجی اشرف صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کی ہے. اچھا، سب نے قربانی کی ہے. اب کبھی ملاقات ہو گئی نا، ہاں جی چاچا بھائی کہاں تسا قربانی نہیں سی کیتی سی جی؟ یار ساڈے والے گوشت ہی نہیں کلیا تسا. یار میں تو تھا نہیں کلیا بھی تسا بھی قربانی کیتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو جس نے قربانی کی ہے اس کے ہاں بھی گوشت بھیجنا چاہیے، اور جس نے قربانی نہیں کی ان کے ہاں تو گوشت لازمی بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے قربانی کی ہے اس لیے ہم ان کے گھر گوشت نہیں بھیج سکتے. اسلام نے منع نہیں کیا. جس نے قربانی کی ہے اس کے ہاں بھی بھیجے، جس نے قربانی نہیں کی اس کے ہاں تو پھر ضروری بھیجے نا. ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے، پورا سال نہیں کھاتے، لیکن جب قربانی آتی ہے تو ان کے ہاں پھر گوشت نہ بھیجا جائے تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ دل میں کیا سوچتے ہوں گے. ہمارے ارد گرد کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس نے پورا سال گوشت نہیں کھایا، اب قربانی پہ بھی اسے گوشت کھانا نصیب نہیں ہوا. میں نہیں کہتا، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ ہماری قربانی پھر کسی کام کی ہے؟ بتائیے نا. ہماری قربانی پھر کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے ارد گرد غریبوں کا بھی خیال بھی ضرور کیا جائے. اللہ اکبر. ابھی ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا تھا، یہ بات کرتے ہوئے پھر نکل گیا ہے. خیر، قربانی کی کھال کا بھی مسئلہ ہے. کسائی جسے آپ نے جانور کا گوشت بنانے کے لیے بلوایا ہے نا، اسے آپ نے اجرت پہ بلوایا ہے، اسے آپ نے مزدوری دینی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ وہ آپ سے مزدوری طے کر کے آتا ہے، بھی میں اتنے پیسے لوں گا تو آؤں گا. آپ اتنی قیمت میں اتنے اجرت پہ مزدوری پہ راضی ہو کے اسے بلاتے ہیں نا. اب وہ آ گیا، اس نے قربانی کا گوشت آپ کے لیے بنا دیا. آپ اگر اسے قربانی کا گوشت دیں گے نا بطور اجرت اگر گوشت دیں گے تو جائز نہیں ہے. بطور اجرت کسائی کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں. ہاں ویسے آپ دے دیں، بغیر اجرت کے دینا. یہ نہیں ہے کہ 1000 روپے اس کے ساتھ مزدوری طے ہوئی تھی، اب آپ کہیں کہ یار میری جیب میں سے تو 900 نکلا ہے، آپ 900 لے لیں. ایسا کریں 900 کے ساتھ نا یہ کلو گوشت لے لیں، 1000 پورا ہو گیا، چلو آج 100 میں ہی گوشت رکھ لو. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بطور اجرت قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا. اور ایسے ہی قربانی کی جو کھال ہے نا، قربانی کی کھال بھی کسائی کو بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. قربانی کی کھال بطور اجرت نہیں دی جا سکتی کسائی کو. اور قربانی کی کھال کہاں دینی چاہیے؟ کسی دینی مدرسے میں دینی چاہیے، کسی غریب کو دینی چاہیے، کسی یتیم کو دینی چاہیے. جو مستحق ہو
قربانی کی کھال اسے دینی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں، امام مسجد جو مسجد میں رہ کے اذان پڑھ رہا ہے، نماز آپ کو پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، آپ کی ہر خوشی غمی میں شامل ہو رہا ہے، یہ بات یاد ہے۔ امام مسجد کو بطور اجرت، یہ ہماری نمازیں پڑھاتا ہے اس لیے ہم قربانی کی کھال دے رہے ہیں، بطور اجرت قربانی کی کھال امام مسجد کو دینا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، بغیر اجرت کے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہماری مسجد کی خدمت کرتے ہیں، نہیں، یہ جی آپ امام صاحب ہیں، ہم بطور ہدیہ، ہم بطور تحفہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ بطور اجرت کھال دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں تک میں نے کچھ مسائل آج عرض کیے تو جی جی کچھ لوگ ایسے نہیں، تیسرا حصہ ہے نا وہ بیٹیاں نو یا اپنی بہنوں دے دے سن مستقل طور پکا ہونا کیتا ہے، یہ دیاں بہنوں کا یہ حصہ ہے تیسرا، یہ ان دے وچ کسے دا کوئی جی حصہ نہیں۔ ویسے توجہ جی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ نے توجہ اس طرف دلا دی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی یہ بات کرنے سے میرے ذہن میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، وہ بھی ضروری مسئلہ ہے۔ یہ دو مسئلے ویسے مجھے پتہ ہے کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن پتہ نہیں اگلے جمعے تک زندگی وفا کرے نہ کریے، دو مسئلے سماعت فرما لیں۔ نمبر ایک کہ ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا گوشت کا، وہ اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ فائنل کر دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی ان کا۔ میں نے بتایا کہ گوشت کے 3 حصے ہیں، ایک اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ مجھے بتائیے کہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ اپنے گھر والی ہے، کیا وہ آپ کی رشتہ دار نہیں ہے؟ بتائیے، بہن اپنے گھر والی ہے، آپ کی رشتہ دار نہیں ہے، تو دوسرا حصہ جو ہے یہ رشتہ داروں کے لیے ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے یہ تیسرا حصہ فقط غرباء کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے ہے، یہ بیواؤں کے لیے ہے، جن کا حق ہے ان کا حق ان کے گھر جا کے بھی پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا مسئلہ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ گھر میں تھوڑا چاچا جی دھیان کرے جی، گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں، مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں صاحب نصاب ہوں نا، تو میری ذات کے اوپر قربانی واجب ہے۔ میرے علاوہ میرے گھر میں اگر میری بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو میری بیوی پر بھی قربانی واجب ہے، اور ہم دونوں کے بعد ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہے، اگر بیٹی صاحب نصاب ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیٹا بیٹی ہم ان کو جیب خرچ دیتے ہیں، جیب خرچ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، وہ رکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، سیو کر لیتے ہیں، تو ایسے جیب خرچ اکٹھا ہوتا 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 اتنا ہو گیا کہ اب وہ بیٹا یا بیٹی صاحب نصاب ہو گئے، اب وہ بیٹا یا بیٹی صاحب نصاب ہو گئے، تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور جو صاحب نصاب ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، المستدرک میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا جو صاحب نصاب ہے، اللہ نے جسے دیا ہوا ہے، وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے ہماری عیدگاہ کے قریب عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، سمجھ آ گئی۔ اور بعض دفعہ ہم نے گھروں میں باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ اس سال بھی میں قربانی کر دی اپنی ماں دے نام دی، ٹھیک ہے بھی ثواب دا کام میں کرو، اس واری جی میں قربانی کرنی اپنے باپ دے نام دی، ٹھیک ہے کرنی چاہیے تھی، ثواب دا کام ہے۔ اس واری جی میں قربانی اپنے دادا جی دے نام دی کرنی، اور نانا جی دے نام دی کرنی چاہیے تھی، یہ ثواب ہے، گناہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے میرے اوپر قربانی واجب ہے نا، میں وہ قربانی اپنے باپ کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنے باپ کے نام کی کر رہا ہوں، قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ میری طرف سے نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی
میری طرف سے نہیں ہوگی، وہ میرے باپ کی طرف سے ہوگی، اور جو میرے اوپر وجوب ہے وہ ساقط نہیں ہوا، جو میرے اوپر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا نہیں ہوا، یہ واجب ادا نہ ہونے کی وجہ سے میں گناہ گار ہوں گا، لیکن وہ قربانی میری طرف سے نہیں ہے، وہ میرے باپ کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس طرح ہم نے گھروں میں باریاں باندھی ہوتی ہیں، یہ باریاں نہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے نام کی قربانی کرے، اپنی طرف سے قربانی ایک کرے۔ اگر وہ اپنے باپ دادا کی، نانا کی، نانی کی، دادی کی قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنی قربانی کے علاوہ وہ دوسری قربانی کرے۔ اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخری بات، بالکل آخری بات، چونکہ اگلے جمعۃ المبارک سے پہلے ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آ جائے گا، تو میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ آج ہی عرض کر دو۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے قربانی کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے تک، یا جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کرنے تک، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ نماز پڑھنے تک، اگر ہم اپنی داڑھی نہ منڈوائیں، بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ تراشیں، جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی بال نہ کٹوائیں، یہ 10 دن، تو ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب بھی عطا کرتا ہے، ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر عملیں گے تو قربانی اور حج کا ثواب ہے، نہیں عمل کریں گے تو اس میں گناہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ دعوانا ان الحمد